کوئی بڑا کام اس وقت انجام پاتا ہے جبکہ کئی لوگ اپنی صلاحیتوں اور اپنی کوششوں کو ایک رخ پر لگانے کے لیے راضی ہو جائیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور میں آپ کے سامنے آج پھر موجود ہوں۔ ہر آدمی کی اپنی محدود ایک لائف ہوتی ہے۔ اس بنا پر کوئی بھی شخص تنہا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑا کام اس وقت انجام پاتا ہے جبکہ کئی لوگ اپنی صلاحیتوں اور اپنی کوششوں کو ایک رخ پر لگانے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یونٹی، متحدہ کوشش کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے واقعے کو ظہور میں لانا ممکن نہیں، مگر یونٹی کوشش کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت ہے اختلاف کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتحاد کی بات پر ایک دوسرے سے جڑنا۔ اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو جانا، انسان کے اندر اختلاف کا پایا جانا لازمی ہے۔ اس دنیا میں اخلاص کے باوجود لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں عملی بات صرف یہ ہے کہ لوگ اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا حوصلہ پیدا کریں، اجتماعی مفاد کے لیے انفرادی پہلوؤں کو بھلا دیں، بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیں، مقصد کے تقاضے کے لیے اپنی ذات کے تقاضوں کو دفن کر دیں۔ اسی کا نام بلند حوصلہ اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور اس بلند حوصلے اور اعلیٰ ظرفی کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا ناممکن ہے۔ توشہ خانے کا ذکر بہت ہوا، بہت ہوتا ہے، اور بہت ہوتا ہو رہا ہے، اور بہت ہوتا رہے گا۔ آئی تھنک توشہ خانہ دراصل مغل بادشاہوں کا قائم کردہ نظام ہے جو آج سے کئی سو سال پرانا ہے۔ اس کا مقصد شاہی تحائف اور نوادرات کا تحفظ تھا۔ جو بھی تحائف بادشاہ کو ملکی حکمران دیتے تھے وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے تھے۔ جب کسی کو شاہی خزانے سے تحفہ دینا ہوتا تو اسی توشہ خانے سے دیا جاتا تھا۔ ملک کے اعلیٰ عہدے دار کو بھی اختیار تھا کہ وہ مقابلتاً کم قیمت ادا کر کے کوئی تحفہ خرید سکتا تھا۔ حکومت پاکستان میں بھی توشہ خانے کا نظام قائم ہے، جس کے مقاصد وہی ہیں جو مغلیہ زمانے کے توشہ خانے کے تھے۔ 19ویں صدی کے شروع میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلیہ سلطنت کا انتظام سنبھالا تو توشہ خانہ کا نظام بھی اپنے قبضے میں لے لیا، جو اس وقت کے ریزیڈنٹ کمپنی بہادر کا سب سے بڑا آفیسر کے اختیار میں تھا۔ 1827 میں کمپنی بہادر نے سر ایڈورڈ کول بروک کو دہلی کا نیا ریزیڈنٹ مقرر کیا اور ایک نوجوان آفیسر چارلز کو ریزیڈنٹ کا اسسٹنٹ مقرر کیا، جو اس کے گھریلو معاملات کا بھی ذمہ دار تھا۔ نوجوان آفیسر نے ریزیڈنٹ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نہایت عمدہ طریقے سے انجام دی، مگر کچھ عرصے بعد اس آفیسر کی ریزیڈنٹ کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، جس کی وجہ خاتون کی سرکاری معاملات میں بیجا مداخلت تھی۔ ایک روز توشہ خانے کا دورہ کرتے ہوئے نوجوان آفیسر نے کچھ تحائف کی کمی محسوس کی اور بعض تحائف کی قیمتوں میں بڑی حد تک کمی کا بھی نوٹس لیا۔ یہ کبھی محض ریزیڈنٹ کی بیوی کی خواہش کے تحت کر دی گئی۔ نوجوان آفیسر نے توشہ خانہ کے انچارج رام چند کو برخاست کر کے جیل میں بھجوا دیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ریزیڈنٹ دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر ریزیڈنٹ نے اس حکم کا سختی سے نوٹس لیا اور نوجوان آفیسر کو اپنے گھریلو معاملات کی ذمہ داری سے برخاست کر دیا
اور اس کو اس کی مرضی کے خلاف دہلی سے باہر لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیا۔ ان حالات کو کمپنی بہادر کے کلکتہ والے دفتر میں سخت ناپسند کیا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا اور کمپنی کے دفتر کا ایک اعلیٰ تحقیقاتی آفیسر مقرر کیا گیا۔ ریزیڈنٹ کو اس وقت تک کے لیے معطل کر دیا گیا جب تک تحقیقات مکمل ہو، یا اس زمانے کا بہت بڑا واقعہ تھا، یہ اس زمانے کا بہت بڑا واقعہ تھا توشہ خانے کا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے ایک دوسرے الزامات کی بارش ہوتی رہی، لیکن جب تحقیقاتی رپورٹ کلکتہ پہنچی تو کمپنی بہادر نے اپنے ہی ریزیڈنٹ کو برطرف کر دیا اور واپس کلکتہ بلا کر ریٹائرڈ کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اپنے ہی اعلیٰ آفیسر کے خلاف یہ فیصلہ نہ صرف حیرت انگیز تھا، بلکہ کمپنی بہادر کا یہ ایکشن کرپشن کے خلاف نمونہ بن گیا۔ یہ واقعہ ایک بک ہے، دہلی اومنی بس، یہ اس میں سے واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا مصنف پرسیول شیپر ہے۔ یہ کتاب 2002 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ یہ توشہ خانہ معاملہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی اس پر ہلچل رہی اور بڑی دیر تک ہلچل رہی، اور اس پر بحث مباحثے ہوتے چلے گئے۔ آخر بہت سے لوگ برطرف کر دیے گئے، بہت سے لوگوں کو زبردستی ریٹائر کر دیا گیا۔ یوں اس نازک ڈپارٹمنٹ کو بہت ہوش و حواس سے چلنا چاہیے، بلکہ میری ذاتی رائے کے مطابق توشہ خانے کی چیزوں کو نیشنل گفٹ ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کو لیتے ہی بس نیشنل توشہ خانے میوزیم میں جمع کروا دینا چاہیے۔ جس کو یہ گفٹ ملتے ہیں کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہوگا، وہ تو ملک کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن جس کو ملتا ہے وہ بھی تو کوئی ہستی، کوئی لیول، کوئی پرسنالٹی ہوگی۔ تو جو پرسنالٹی کی جیب پہلے ہی اتنی بھری ہوتی ہے تو اس کے لیے توشہ خانے تحفے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب اللہ نے اتنا نواز دیا کہ آپ توشہ خانے کی گفٹ لیں تو وہ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو گفٹ دوسرے ملک دیتے ہیں وہ توشہ خانہ میں ہی جمع ہو جائیں۔ جب اللہ نے عزت اتنی دے دی، شان و شوکت دے دی، پیسہ دے دیا، شہرت دے دی، تو پھر توشہ خانہ کے لیے یہاں سے لیے جانے والا گفٹ کو اپنے ہی گلے میں بدنامی کا ہار کیوں لٹکایا جائے؟ اللہ نگہبان۔